دل ہی دل میں رہ گئے کیوں اپنی آنکھوں کے سوال، واہ جی واہ، دل ہی دل میں رہ گئے کیوں اپنی آنکھوں کے سوال، گوش بر آواز تھیں تصویر کی خاموشیاں، خون روئے گا ہمالا کوہ کنوں کی یاد میں، خون روئے گا ہمالا کوہ کنوں کی یاد میں، رنگ لائیں گی یہ جوئے شیر کی خاموشیاں۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے علاقے تحصیل عیسیٰ شبیر احمد خان صاحب۔ سچ پہ قدغن ہے ابھی اگلے زمانوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف حیات بلوچ، اردو ڈیجیٹل، ضلع میاں والی، اور میرے ساتھ معاونت کر رہے ہیں سیف اللہ خان نیازی۔ آج ہم عالمی شہرت یافتہ لیجنڈ گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے علاقے تحصیل عیسیٰ خیل میں ترگ شریف میں موجود ہیں، جہاں ایک طرف شہرت یافتہ گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ہے تو دوسری طرف ایک گمنام شاعر شبیر احمد خان ہیں۔ ان کی شاعری سے ہزاروں صفحات بھرے پڑے ہیں، لیکن ان کا کوئی مجموعہ بھی شائع نہ ہو سکا اور نہ عوام میں ان کی شاعری کو پذیرائی ملی، اس لیے کہ شبیر احمد خان عوامی حقوق اور عوامی محرومیوں کی شاعری کرتے ہیں، مزاحمتی شاعری کرتے ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں جب عوام کو اپنے حقوق کا شعور حاصل ہوگا تو پھر وہ شبیر احمد خان کے کلام کو اپنے دلوں اور اپنے دماغوں میں بسا لیں گے۔ چلتے ہیں اور گمنام شاعر شبیر احمد خان کا گھر ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ترگ شریف میں کس محلے اور کس گلی میں رہتے ہیں۔ ترگ شریف میں ہم نے شبیر احمد خان جو ایک مزاحمتی شاعر ہیں ان کا گھر تلاش کر لیا ہے۔ دروازے پر ہم دستک دیتے ہیں۔ شبیر احمد خان صاحب جناب، شبیر احمد خان نے ہمارے آتے ہی ہماری سب سے پہلے اردو ڈیجیٹل کے ممبران کی تواصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف حیات بلوچ، اردو ڈیجیٹل، ضلع میاں والی۔ میرے ساتھ کیمرے پر معاونت کر رہے ہیں سیف اللہ خان نیئر جرنلسٹ۔ آج ہم عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی جو عالمی شہرت یافتہ گلوکار ہیں ان کی تحصیل عیسیٰ خیل میں آئے ہیں، اور یہاں پر ترگ شریف میں ایک گمنام شاعر شبیر احمد خان کے پاس تاکہ ہم بات کریں اور ان کی کوئی شاعری سنیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ آج تک آپ گمنام کیوں ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں شبیر احمد خان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جناب شبیر صاحب کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور ہم آپ کے خیالات جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اردو ڈیجیٹل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے دور سے وہ مجھے تلاش کیا، سوشل میڈیا سے تلاش کر کے وہ میرے پاس پہنچے۔ تو حالانکہ مجھے تو کسی نے پہلے کھوجا ہی نہیں، میں مشاعروں میں بھی نہیں گیا کہیں، تو ان کا میرے حق میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے تلاش کیا اور مجھے میرا انٹرویو کرنے کا یہ اہتمام کیا۔ ہم نے آپ کو فیس بک سے آپ کی شاعری پڑھی کہ میاں والی میں ایسے شاعر تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ جیسے شاعر بھی موجود ہیں جو شاعروں کی فہرست میں آتے ہیں۔
آپ کی شاعری اس حوالے سے بہت زبردست ہے. تو میں صرف پہلا سوال یہ کروں گا کہ آپ نے رومانوی شاعری جو ہے اس کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ مزاحمتی شاعری کا کیوں انتخاب کیا؟ بڑا چبھتا ہوا سوال کیا ہے آپ نے. حالات ایسے ہیں کہ جو اپنا ماحول دیکھتے ہیں ہم، غریبوں کو دیکھتے ہیں، بھوکے ننگوں کو دیکھتے ہیں، مسائل کے شکار لوگوں کا بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر رومانوی شاعری تو میرے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. احساسات جو ہوتے ہیں ان میں یہ درد غالب آ جاتا ہے. جو یہ پسماندہ لوگ ہیں، مصیبت زدہ لوگ ہیں، تو رومانوی شاعری مجھ سے تو ان حالات میں نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہے کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس میں نام بھی پیدا کرتے ہیں، مشاعروں میں بھی وہی شاعری پسند کی جاتی ہے زیادہ تر رومانوی شاعری، لیکن مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتی. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی جو ایک لیجنڈ گلوکار ہیں، ان کا تعلق عیسیٰ خیل سے ہی ہے، اور آپ بھی عیسیٰ خیل ہی میں رہتے ہیں. تقریباً ترک شریف اور عیسیٰ خیل کو کوئی چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو کیا آپ کے کوئی گیت عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے بھی گائے یا نہیں گائے؟ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی تقریباً 1 یا 2 سال ہم سے سینئر تھے، پڑھتے تھے، ان کو بہت سننا ہے، اسکول میں بھی سننا ہے، اور بہت بڑے گلوکار ہیں، ملکی لیول بلکہ عالمی لیول کے وہ ہیں. تو میرا کلام جو ہے وہ اس قسم کا تو نہیں ہے کہ وہ انہیں قبول کریں، کیونکہ وہ زیادہ تر جو ہمارا ماحول ہے، عوامی ماحول جو ہے، میں عوامی شاعری کرتا ہوں، لیکن عوامی جو پسند لوگ کرتے ہیں وہ رومانوی شاعری کرتے ہیں. تو یعنی گیت ہو گئے یا ڈھولا مائی یا اس قسم کی باتیں، تو ان کا جو مقبولیت ہے وہ بھی اسی طرح رومانوی گلوکاری کی وجہ سے. تو مجھ سے تجھے ایسا کلام لکھا نہیں گیا، تو پھر میں کیسے ان سے، حالانکہ ان سے ملاقات بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اس موضوع پر ان سے کبھی بات نہیں ہوئی، اور نہ انہوں نے کبھی کوئی چیز مانگی ہے ایسا کہ کوئی گیت لکھو. تو گیت تو شاید مجھ سے لکھا بھی نہیں جائے گا. یقیناً آپ کی شاعری جو ہے وہ گلوکاروں کے لیے گانے کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ بھوک کی بات کرتے ہیں اور روٹی کی بات کرتے ہیں، آپ بے روزگاری کی بات کرتے ہیں، آپ سسٹم کی خرابی کی بات کرتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ تحصیل عیسیٰ خیل بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی جو لیجنڈ گلوکار ہے، وہ بھی اس کا بھی دولت خانہ یہیں پر ہے. تو تحصیل عیسیٰ خیل جو ہے وہ اتنی پسماندہ کیوں رہ گئی ہے؟ حالانکہ میاں والی کو ضلع بنے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور لوگوں کے پاس بنیادی ضروریات تک نہیں ہیں، یعنی پانی نہیں ہے، اسکولز نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے مسائل تحصیل عیسیٰ خیل میں خصوصاً بہت زیادہ ہیں. تو آپ چونکہ یہیں کے رہنے والے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کی شاعری بھی انہی محروم لوگوں کے لیے ہے، تو آپ زیادہ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ یہ تحصیل عیسیٰ خیل کیوں پسماندہ رہ گئی ہے. اچھا، اس کی بنیادی وجہ تو میں فیوڈلزم کو سمجھتا ہوں. جہاں فیوڈل سوچ پائی جاتی ہے، جہاں جو کیپٹلسٹ ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کی بھی سوچ فیوڈل ہے. اور اس کے علاوہ بعض، میں کسی کا نام تو نہیں لیتا، ایسے سیاستدان بھی آئے ہیں جو نہ فیوڈل تھے نہ کیپٹلسٹ تھے، لیکن ان کی مینٹلٹی بھی فیوڈل تھی بدقسمتی سے، اور انہوں نے پسماندہ ہی رکھا. نہ صرف تحصیل نہیں، پورا ضلع میاں والی پسماندہ ہے، اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. تو ہر کوئی اپنے مفادات کو سوچتا ہے، مفادات کی سیاست ہے یہاں. تو اس لیے میں تو یہی وجہ فیوڈلزم کو
لیکن جب عمران خان 4 سال وزیر اعظم رہے اور اسی عیسیٰ خیل کے حلقے سے وہ کئی دفعہ MNA بنے اور پھر وزیر اعظم بھی بن گئے، تو اس کے باوجود بھی یہاں ترقی نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ میں اشارہ تو کر گیا تھا کہ وہ فیوڈل سوچ کا، یعنی وہ فیوڈل نہیں تھے، وہ کیپٹلسٹ بھی نہیں تھے، لیکن ان کی سوچ بھی اندر وہی جراثیم موجود ہیں جو فیوڈلزم کے ہیں، بلکہ شاید فیوڈل سے بھی کچھ آگے کی بات ہے۔ فیوڈل سوچ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوچ مسلط کرنا چاہتا ہے، دوسرے کی سنتا نہیں ہے، جو بات فیوڈل کی یہ عادت ہوتی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ عوام کا فلاح اس میں ہے یا نہیں۔ ان کے ساتھ کئی انہوں نے مطالبے مانے بھی تھے، لوگوں نے کیے کہ یہ چیز مثلا انٹرچینج کا مطالبہ، کلور تراگ انٹرچینج کا، تو انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا۔ وہ دریا سندھ پر وہ سپے کے ساتھ پل کراس ہے موش اور تراگ، ان کی زمین اس طرف ہے، مدد والا مودا جو ہے دریا سے، تو اس راستے پہ انہوں نے وعدہ کیا لیکن وہ بھول گئے۔ ان کے یعنی اس کی انہوں کی سوچ عوامی ہے نہیں، جو عوامی سوچ نہیں ہوگی تو وہ تو عوام کا سوچے گا ہی نہیں۔ اپنا کوئی کلام، بڑی نوازش جناب آپ کی۔ تو پہلا تو یہ ہے، پہلے تو میں ایک شعر پڑھوں گا۔ رکن اول بس ایک روٹی ہے، رکن اول بس ایک روٹی ہے، پیٹ بھرتا نہیں عقیدوں سے۔ رکن اول بس ایک روٹی ہے، پیٹ بھرتا نہیں عقیدوں سے۔ تو میں چند اشعار کی غزل ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ کون سمجھے گا میری تحریر کی خاموشیاں، کون سمجھے گا میری تحریر کی خاموشیاں، خواب سے روٹھی ہوئی تعبیر کی خاموشیاں۔ واہ جی واہ۔ جبر کی سرحد پہ واقع ہے بغاوت کا جہاں، مقرر جناب مقرر۔ جبر کی سرحد پہ واقع ہے بغاوت کا جہاں، ٹوٹ جائیں گی کبھی زنجیر کی خاموشیاں، ٹوٹ جائیں گی کبھی زنجیر کی خاموشیاں۔ دل ہی دل میں رہ گئے کیوں اپنی آنکھوں کے سوال، واہ جی واہ۔ دل ہی دل میں رہ گئے کیوں اپنی آنکھوں کے سوال، گوش بر آواز تھیں تصویر کی خاموشیاں، گوش بر آواز تھیں تصویر کی خاموشیاں۔ خون رلائے خون روئے گا ہمالا کوہ کنوں کی یاد میں، خون روئے گا ہمالا کوہ کنوں کی یاد میں، رنگ لائیں گی یہ جوئے شیر کی خاموشیاں۔ بہت خوب جی بہت خوب۔ ظلمت تدبیر میں ہے غرق پھر آل جدید، ظلمت تدبیر میں ہے غرق پھر آل جدید، زیر لب خنداں ہے پھر تقدیر کی خاموشیاں، زیر لب خنداں ہے پھر تقدیر کی خاموشیاں۔ دیکھنا ایک دن زمانے بھر کو خون رلوائیں گی، دیکھنا ایک دن زمانے بھر کو خون رلوائیں گی، حشر ساماں ہیں میرے شبیر کی خاموشیاں، کون سمجھے گا میری تحریر کی خاموشیاں۔ دوسری جناب۔ اچھا یہ ہے، کچھ حقائق لکھ دیے ہم نے فسانوں کی طرح، کچھ حقائق لکھ دیے ہم نے فسانوں کی طرح، سچ پہ قدغن ہے ابھی اگلے زمانوں کی طرح، سچ پہ قدغن ہے ابھی اگلے زمانوں کی طرح، رخ بدل لیتے ہیں اپنا وقت کے دھارے کبھی، رخ بدل لیتے ہیں اپنا وقت کے دھارے کبھی، جلتے دیکھے ہیں کفس بھی آشیانوں کی طرح، جلتے دیکھے ہیں کفس بھی آشیانوں کی طرح، پیار کی سرزمیں پہ، پیار کی سرزمیں پر نفرتوں کی بدلیاں، پیار کی سرزمیں پر نفرتوں کی بدلیاں پھیلتی جاتی ہیں دیکھو آسمانوں کی طرح، روز اول سے یہی دستور رائج ہے یہاں، روز اول سے یہی دستور رائج ہے یہاں، اس چمن میں رہنا ہوگا بے زبانوں کی طرح، کیا یہی منزل تھی اپنے ہم نواؤں کے لیے، کیا یہی منزل تھی اپنے ہم نواؤں کے لیے، سوئے مقتل جا رہے ہیں کاروانوں کی طرح، کچھ حقائق لکھ دیے ہم نے فسانوں کی طرح۔ کچھ حقائق
لکھ دیے ہم نے فسانوں کی طرح، اور سچ پہ قدغن ہے ابھی اگلے زمانوں کی طرح۔ یہ تھے جناب شبیر احمد خان، جو ایک میاں والی کی ضلع میاں والی کی پسماندہ تحصیل عیسیٰ خیل سے، اور عیسیٰ خیل میں اگ شریف سے ان کا تعلق ہے، اور یہاں یہ گمنام زندگی مزاحمتی شاعری کر کے گزار رہے ہیں، اور ان کو کوئی سنتا بھی نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ عوام جو ہے وہ صرف ابھی ڈھولے مائے ہی سن رہے ہیں۔ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو پھر ان کو گلاب سنگھا دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کو روٹی چاہیے۔ بہت شکریہ جناب شبیر احمد خان صاحب، بہت مہربانی جناب۔